کو ختم ہونا تھا تو شہزادہ رسول کے قتل پر کربلا میں ختم ہو جاتا، اسلام ختم ہو جاتا، لیکن اسلام کی یہ اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کی خصوصیت ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس پر بھی کچھ لوگوں کو آپتی ہے، میرے اس بیان کو بھی لے کر کے کہا گیا بھڑکاؤ بیان ہے، انہوں نے کہا ہے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ تو میرے دین کی سچائیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کیا میں وہ بھی نہیں بیان کروں گا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب سورج پچھم سے نکلے گا، حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا، حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج آئیں گے، پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہاں پر حکومت بھی کریں گے، اس پر یقین ہے یا نہیں؟ یہ میرے دین کی تعلیمات ہے، کیا میں اس کو بھی نہ بیان کروں؟ انہی نشانیوں میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، 80 جھنڈوں کے نیچے دشمنان اسلام لڑنے کے لیے آئیں گے مومنین سے، اور یہ میدان جنگ شام کا علاقہ دمشق کا ہوگا جہاں 3 دن تک ایسی جنگ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں پہلے دن مسلمانوں میں مومنین میں 1/3 لوگ، 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ سنو میرے آقا نے پھر کیا فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور دوسرے دن میرے آقا فرماتے ہیں 1/3 1/3 تو قتل ہو چکے ہوں گے، شہید ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے افضل شہید ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور باقی جو 1/3 بچے ہوں گے، آخری تہائی حصہ، حضور فرماتے ہیں اللہ ان کو فتح مبین عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فتح دیکھنے کے لیے 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ حضور کے فرمان کا مطلب میں آپ کو بتاؤں، مفہوم، فتح تک پہنچنے کے لیے 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ پہلی چیز اپنوں کی کچھ غداریاں بھی دیکھنی پڑے گی، دوسری چیز اپنوں کی کچھ شہادت بھی دیکھنی پڑے گی۔ کچھ اپنے غدار ہو کر بھاگیں گے اور کچھ اپنے قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ یہ 2 چیزیں جب ہو جائیں تو پھر تیسری منزل ہے اللہ فتح عطا کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ حضور کے فرامین ہے، کیا ہم یہ بھی نہیں بیان کریں؟ اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا واتاورن پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کیوں اپنے اوپر لیتے ہیں میرے بھائی؟ ساری چیزیں اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟ ہم تو اپنے ان بچوں سے کہہ رہے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اس بات کے لیے میرے عزیزوں بڑے سمپل انداز میں سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے، میرے دین کی تعلیمات ہے، میں بیان کر رہا ہوں، میری شریعت کا یہ حصہ ہے جو میرے آقا نے بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، میری تقریر کا خلاصہ اور آخر لب لباب صرف یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ آج آپ کو ضرورت اس بات کی ہے، آپ خود پہلے حضور کی شریعت سیکھ لو، پہلے اسلام کو سمجھ لو۔ آپ کو جب اسلام نہیں معلوم ہوگا تو دوسروں پر کیا آپ اعتراض کریں؟ کون ہماری مسجدوں کو توڑے، کون ہماری خانقاہوں کو برباد کرے، کون ہمارے معبدوں کو، ہماری شناختوں کو ختم کر رہا ہے؟ یہ الزام بعد میں لگاؤ، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ چور اگر تمہارے گھر میں داخل ہو کر چوری کر لیا، چلا گیا، کوستے بیٹھے رہو گے چور ایسا تھا، کالا تھا، چور لمبا تھا، چور موٹا تھا؟ میاں چور کی چیزیں آپ کیوں گنا رہے ہو؟ چور کا کام ہے چوری کرنا، تم کیا کر رہے تھے گھر میں؟ تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ اسی لیے آج ذمہ داری تمہاری ہے، دین اسلام پر پورے عمل تو کرو۔ حضور کے اخلاق کیا یہ تقریروں میں بتانے کے لیے؟ حضور کی سنتیں کیا یہ مولویوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آپ سے میں ایک سوال کروں، کیا تمہارا یہ ایمان کہتا ہے کہ پوری روئے زمین پر سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا؟
بے شک تمہارا ایمان کہتا ہے؟ بے شک مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بے شک حضور کا چہرہ سب سے حسین تھا، تو پھر اس چہرے کی طرح ہمارا چہرہ کیوں نہیں بن جاتا؟ سبحان اللہ اس چہرے کی طرح بننے میں کیوں پسو پیش؟ تم تو مجرا کرنے والے ٹک ٹاک والوں کے پیچھے بھاگتے ہو، جن کے چہرے کا حال یہ 4 دن پاؤڈر نہ لگائیں، لالی نہ لگائیں تو پھر یہ بوڑھے دکھنے لگ جائیں۔ یہ میک اپ کی دنیا والے جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جوانی کی چکنائی جب ختم ہو گئی تو ان کی طرف دیکھنا بھی لوگ بھول جائیں۔ میرے عزیزو، وہ غازہ حاصل کرو جو عشق مصطفیٰ سے آتا ہے، سبحان اللہ محبت مصطفیٰ سے آتا ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھی ہے نہیں دیکھی مجھے معلوم نہیں، لیکن جن آنکھوں نے شہزادہ اعلیٰ حضرت وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کو دیکھا ہے کسی نے تو جانتے ہوں گے، سبحان اللہ وہ عظیم حسن تھا، وہ عظیم حسن تھا۔ 75 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں، ارے جوانوں کو دیکھنا بھول جائے، اس عمر کو بھی دیکھنے لگ جائے، اور جو دیکھے وہ پل کے جھپکانا بھول جائے۔ ہندوستانی تو ہندوستانی ہے، عراق کے لوگ، شام کے لوگ، مصر کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، حالانکہ ان کے ہاں حسن و جمال خوب ہے۔ مصر میں حسن کم نہیں ہے، شام میں حسن کم نہیں ہے، عراق میں کم نہیں ہے، باوجود اس کے ایک چہرہ ہے جو سب کو کھینچ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، خوبصورت کا مطلب گورا ہونا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ خوبصورتی ہوتی ہے۔ واہ بہت جس اچھا کے پیغام۔ چہرے پر ہو پھر رنگت نہیں دیکھی جاتی، وہ کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے گلیمر کی دنیا سے نکل آؤ، یہ فیشن کی دنیا سے نکل آؤ۔ اے نوجوانوں، ساری عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، بے شک ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ آؤ اسی دربار میں جس دربار میں غلامی کرتے کرتے ابو بکر صدیق بن گئے، جس دربار میں آنے والے عمر فاروق اعظم بن گئے، واہ اس دربار میں آنے والے عثمان ذو النورین ہوئے، بے شک۔ اس دربار سے رشتہ رکھنے والے علی بن ابی طالب وقت کے اسد اللہ الغالب حیدر کرار بن گئے۔ سبحان اللہ جو آیا وہ پایا ہے، اور وہ تو صحابہ تھے جو اس وقت پائے تھے، لیکن زمانہ بیت گیا، صدیاں گزر گئی۔ بریلی کا امام دیکھو، امام احمد رضا خان، احمد رضا خان ہی ہے، پٹھان قبیلے کی ہی ہے، لیکن مصطفیٰ کے قدموں سے جب وابستہ ہو جائے تو چپے چپے سے آواز آتی ہے، عشق محبت عشق محبت۔ ہر جلسے میں نام ہی نام ہے۔ کیوں؟ اس بریلی کے امام نے خود کہا تھا، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اور مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جو نبی پاک کا چرچا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کا چرچا بلند کر دیتا ہے۔ آج مجھے دنیا پہچانتی ہے تو کس لیے؟ میرے خاندان سے یا میرے کسی سیاسی نیتا ہونے سے نہیں، یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اسی لیے میری تقریر کا میسج یہ ہے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ حبشہ کے رہنے والے بلال جب نبی پاک کے قدموں سے وابستہ ہو گئے، پتہ ہے وہی مکہ کی گلیاں ہیں جہاں آپ کے ہاتھوں پیروں میں رسیاں باندھ کر اوباش بدماش لڑکے کھینچتے تھے، ان کے سینے پر سل رکھی جاتی، ان کو گرم انگاروں میں سلایا جاتا۔ یہی وہ بلال حبشی جب مصطفیٰ کریم کے قدموں سے وابستہ ہو کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، 6 سال کے بعد جب واپس آ رہے ہیں، مکہ وہی ہے، گلیاں وہی ہیں، کفار بھی وہی ہیں، لیکن بلال بدل چکے ہیں، بلال بدل چکے ہیں۔ آپ کوئی آئے تو قریب پاؤں میں رسی باندھنے والا، ہاتھ پکڑنے والا، انگاروں پر سلانے والا، سب کے سب قیدی دور کھڑے تھے، اور یہ بلال جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھایا تھا، میرے آقا کہتے ہیں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، یہاں سے اذان دو تاکہ دنیا دیکھے جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے، مولا اس کو خانے کعبہ کی چھت تک بھی پہنچاتا۔
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये सहाबा का नारा है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज भी हम भी इस गुलामी में आ जाएं तो देर नहीं है, इज्जतें फिर आएंगी, वक़ार फिर आएगा, आपके सामने पावर फिर आएगा। इसीलिए हम कहते हैं आखिरी बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। इससे उससे आस लगाकर बैठना छोड़ दो। हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं। सब एक लॉलीपॉप दे करके 5 साल गुजार देंगे और एक चॉकलेट देकर जैसे बच्चे को बहला दिया जाता है, ऐसी हालात करेंगे। कुछ नहीं दे सकते। क्या देंगे जिनके दामन खुद ही खाली हो, जो खुद ही लूट मार मचाए हो, वो हमें क्या देंगे? हाँ, दे कोई सकता है? कौन देता है? देने को चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।